کشمیر کانفرنس کے عضوما، آزاد کشمیر اسمبلی کے آنریبل ممبرز، پولیس اور سرکاری افسران اور یہاں پر موجود انتہائی قابل احترام شہداء کے ورثاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں مظفر آباد میں آپ کے پاس ایسے وقت پہ حاضر ہوا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے ایک ایسی جنگ چھڑی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ کسی لمحے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی، اور جس کے نتائج خدا نخواستہ بہت بھیانک ہو سکتے تھے۔ پہلگام کا جو واقعہ ہوا وہ افسوسناک واقعہ تھا، بہت افسوسناک واقعہ، لیکن ہندوستان نے اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا کہ یہ ایک جھوٹا بے بنیاد الزام ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے جو کہ خطے کے امن کو خدا نخواستہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ چنانچہ کاکول میں نے اعلان کیا کہ ہم اس واقعے کی عالمی تحقیقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اپنا کیس حقائق کی بنیاد پر بیان کرے گا۔ ہندوستان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور بھاولپور میں اور دوسرے علاقوں میں آزاد کشمیر میں 33 افراد شہید ہوئے، 55 زخمی ہوئے، اور آزاد کشمیر میں جو شہداء ہیں، زخمی، یہ ان کے علاوہ ہیں، اور نہتے پاکستانیوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اس مارکے کے دوران پاکستان نے ہندوستان کے نہتے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ نہ صرف ان کے 6 جہاز ان کے گرائے جن کو اوپر ان کو بڑا ناز تھا، رافیل جہاز اور MiG 29 اور اس طرح دوسرے اور جہاز، وہ گرائے، اور اس کے ساتھ الفتح مظاہروں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا، مگر ہندوستان باز نہیں آیا اور پاکستان کے اوپر تواتر کے ساتھ الزامات بھی لگاتا رہا، اور پاکستان کے خلاف ہر جگہ اس نے اپنے حملے جاری رکھے۔ 9 اور 10 کی رات کو ہم نے یہ طے کیا، دنیا کے بے شمار ممالک اس بات پر پوری طرح یکسو تھے کہ پاکستان حق پر ہے۔ انہوں نے ایک عالمی تحقیقاتی کمیشن کا جو آفر کی ہے، اس سے پاکستان کی سچائی اور پاکستان کے ہاتھ صاف ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ لہٰذا یہ پہلی بار ہے کہ ہندوستان ایک ایسے گھمنڈ میں تھا، اس کو غرور تھا کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، لیکن جو ہندوستان کے دوست تھے وہ نیوٹرل ہو گئے، اور جو نیوٹرل تھے انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا کہ یہ موقف پاکستان کا جائز ہے۔ 9 کی رات کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب
پہلے جو 6 جہاز گرائے گئے وہ تو دفاعی ہمارا حق تھا کہ حملہ آور ہندوستان تھا. ہم نے پاکستان کے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے 6 جہاز گرائے اور دوسرے تنصیبات کو نقصان پہنچایا. 9 کی رات کو فیصلہ کیا اب ہم اپنا حق استعمال کریں گے اور دشمن کے اوپر ایک میجرڈ اٹیک کریں گے. میجرڈ یہ 9 کی رات کو تقریباً آدھی رات فیصلہ ہوا. صبح 2:30 بجے مجھے سپہ سالار کا فون آتا ہے کہ وزیر اعظم ہندوستان کے میزائل جو ہیں وہ نور خان ایئرپورٹ کے اوپر اور پاکستان کے دوسرے حصوں کے اوپر اس نے براموس میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے. اور آزاد کشمیر کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھی اور بہنوں، میں آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار کی آواز میں اعتماد تھا، جوش تھا، جذبہ تھا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب ایک ایسا زوردار تھپڑ ہندوستان کے منہ پر لگایا جائے کہ وہ قیامت تک وہ یاد رکھے کہ پاکستان نے کرنا کیا تھا. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ سے لے کر کوئی بھی ان کا ایئرپورٹ ہمارے شاہینوں کی زد سے باہر نہیں تھا، الفتح میزائل کی زد سے باہر نہیں تھا. اور پھر صبح 9 بجے دوبارہ ان کا مجھے فون آیا سپہ سالار کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ ہندوستان سیز فائر کے لیے تیار ہے، یعنی گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے وہ داستان، وہ تاریخ جو ہماری افواج پاکستان کے شہداء نے، غازیوں نے، عام شہری نے جو اپنے خون سے رقم کی ہے، اپنی جرت سے رقم کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو باتوں سے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، متفق ہوں. یہ حقیقت ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں کہ اب مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے، کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہماری بری فوج، ہماری فضائی فوج اور ہماری بحری فوج مل کر پوری طرح تیار ہیں. اور جس طرح ان 4 دنوں میں 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہندوستان کو سبق سکھایا گیا، میری نظر میں 1971 کی شکست کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے آج اس موقع کے اوپر. کچھ ممالک کا خیال تھا کہ پاکستان جو کنونشنل وارفیئر ہے اس میں پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس جنگ نے وہ جو ایک کنفیوژن تھا، ابہام تھا، اس کو بھی غلط ثابت کر دیا. اور کہیں بھی خدا نخواستہ نیوکلر جو ہمارے ہتھیار ہیں اس کی دور دور تک اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی تھی، نہ کبھی انشاءاللہ امید ہے قیامت تک پڑے گی. تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم فتح جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں کی بدولت، آزاد کشمیر کے ایک ایک نوجوان بھائی اور بہن اور بزرگوں کی دعاؤں کی بدولت، جو کہ پوری طرح افواج پاکستان کی پشت پر کھڑے تھے، یہ وہ فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور اسی لیے یہ شعر اقبال نے کہا تھا شاید اسی دن کے لیے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ اتحاد جو پوری قوم
سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد تھی، کیل سے لے کے کراچی تک جس طرح متحد ہوئی۔ یہ اتحاد، اتفاق، یہ وہ دولت ہے جو کسی بھی قوم کو اگر نصیب ہو جائے تو بڑی سے بڑی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو انشاءاللہ اسی اتحاد اور اتفاق کی طاقت سے پاکستان کی اب ہم نے جو معاشی جو ترقی کا سفر ہے اس کو انشاءاللہ طے کرنا ہے، شبانہ روز محنت کر کے۔ اور اس جنگ میں جو کہ شاید تاریخ کی مختصر ترین جنگ تھی، اس میں ہمارے سپہ سالار جنرل سید آصف منیر کی دلیرانہ، دانشمندانہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل، ان کی قیادت، لیڈرشپ نے الحمدللہ بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر بابر اور ان کے شاہینوں نے، اور اسی طریقے سے ہماری بحری فوج جو مکمل تیار تھی دوارکا کی تاریخ دہرانے کے لیے، یہ وہ عظیم سپوت ہے قوم کے جن کے لیے قیامت تک آپ کی دعائیں ہیں، پوری قوم کی دعائیں ہیں۔ اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے اقوام عالم میں، اس کی شاید حالیہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل قوم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی بہت بڑی عزت ہے کہ ایسا دلیر سپاہی بے خوف جس نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یقین کر لیں کہ آج وقت ہے کہ اس اتحاد کو ہم اب آگے لے کر چلیں، تو کوئی دشمن ہمارا کبھی دوبارہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اسی اتحاد کی برکت سے ہم اپنے قرض بھی چکائیں گے، محنت کر کے، دن رات محنت کر کے۔ آج اگر IMF یہاں پر آیا، اس کا وفد اسلام آباد میں، تو وہ تعریف کر رہا ہے پاکستان کی کہ جناب بڑی آپ نے محنت سے دوبارہ اکانومی کو اسٹیبلائز کیا ہے۔ تعریف اس وقت ہوگی جب قرضوں کی زندگی سے یہ قوم چھٹکارا حاصل کرے گی اور خود انشاءاللہ مل کر ایک فولادی قوم بنے گی۔ اور وہ وقت آئے کہ ہم ہاتھ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کریں، اور یہ ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی طریقے سے کہ دن رات محنت کریں۔ حاضر ہوا ہوں جو آزاد کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن بچے شہید ہو گئے، اور ان کے ورثاء زندگی بھر ان کو تلاش کریں گے، لیکن یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اور قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو۔ ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے درجے بہت بلند فرمائے گا جنت الفردوس میں، اور ان کے ورثاء کو بھی ان شہداء کی بدولت ان کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی ان کے اوپر اپنی کمال مہربانی سے فرمائے گا۔ قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کانہم بنیان مرصوص، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کی بدولت رب تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، لیکن یہ عزت اس شہداء، ان غازیوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے پاکستان کو ہندوستان کے اس حملے سے نہ صرف پوری طرح بچایا بلکہ دشمن کو ایک ایسا سبق سکھایا جو کہ وہ کبھی بھلا نہیں پائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جس طرح وزیر اعظم نے فرمایا
کہ زر تلافی کوئی جس کا پیارا چلا گیا، جس کی کوئی والد چلا گیا یا جوان بیٹا چلا گیا، وہ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ البتہ دنیا میں رہنے کے اسلوب ہیں، ان کے لیے یقیناً معاشی وسائل ایک ضرورت ہے۔ تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عاجزی کے ساتھ لیکن ایک فرض کی ادائیگی کے حوالے سے حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر آزاد کشمیر میں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ فیصلے کے اوپر عمل بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہریوں کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے اور زخمیوں کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے اور بہت جلد باقیوں کو دے دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے یعنی عہدے کے حساب سے 1 کروڑ روپے سے لے کر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی رقم ادا کی جائے گی۔ شہداء کے ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے عہدے کے حوالے سے 1 کروڑ 90 لاکھ روپے سے لے کر 4 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہداء کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ان کی مکمل تنخواہ مما الاؤنسز جاری رہیں گی۔ شہداء کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم مہیا کی جائے گی۔ شہداء کی صاحبزادی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی۔ افواج پاکستان کے زخمی ہونے والے ان کو 20 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ یہ پیکج جس طرح میں نے عرض کی کہ انتہائی عاجزی سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں، اس میں کوئی پبلسٹی کا اینگل نہیں۔ یہ فرض ہے ہر حکومت کا ان اپنے عظیم شہداء کے ورثاء کے لیے اور غازیوں کے لیے، زخمیوں کے لیے جو وطن کی خاطر اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ختاماً میں یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے پاکستان کی ہر حکومت نے بھرپور آواز اٹھائی اور سفارتکاری میں بھرپور ساتھ دیا، پولیٹیکل سپورٹ دی اور ہر لحاظ سے اپنے کشمیریوں کے ساتھ ہر حکومت کھڑی رہی۔ میں یہاں پر انتہائی عاجزی سے مگر بڑے جوش کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام کی پوری دعائیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، بہنوں کے ساتھ ہیں، جو دہائیوں سے وہاں پر بے پناہ ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے اور تہاڑ جیل اور نہ جانے کہاں کہاں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن وہ آج بھی اپنے حق کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کم از کم یہ کر سکتا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کو ان کا اپنا حق کے خود ارادیت نہیں مل جاتا، پاکستان کشمیریوں کا برابر ساتھ دیتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اس بارے میں ذرا خم نہیں آئے گا، کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ میں بغیر خود نمائی کے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ میں پچھلے سال جب UN میں گیا، وہاں پر کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ اسی طرح باقی جو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، سب پارٹیوں نے
ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی. تو میں یہاں سے مظفر آباد سے میں سری نگر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو اپنی عظیم تحریک میں کسی طور پر بھی پیچھے نہیں پائیں گے. ہر لحاظ سے اخلاقی، سفارتی، سیاسی سپورٹ پاکستان کی آپ کے شامل حال ہوگی. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہ دن آئے گا جب انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، پاکستان، افواج پاکستان، قائد اعظم. بہت شکریہ. بات تجاریت میں زادگشی میں شہید ہونے والے شہریوں کے ورثہ میں امدادی رقم کی تقسیم کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد کرایا. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسی جنگ چھڑی جو خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی. ہم نے پاکستان کا دفاع کا حق رکھتے ہوئے ہندوستان کے 6 جہاز گرائے. جنگ کے نتائج بہت خوفناک اور بھیانک ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعہ افسوسناک تھا. بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگایا. پاکستان نے واضح کیا کہ پہلگام واقعہ بھارت کی سازش ہے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی بھی پیشکش کی گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.